آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں کہ جن میں صرف نعمتیں ہی ہیں، اور وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح بدمزہ اور زائل ہونے سے کے خوف سے پاک ہیں۔ یعنی جو دنیا میں اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بشارت اس آیت کریمہ میں دے دی کہ فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں وہ بدمزہ بھی ہو جاتی ہیں اور دنیا کی نعمتوں کو زوال بھی ہے، لیکن اللہ کے پاس جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشگی والی نعمتیں ہیں، نہ وہ بدمزہ ہیں اور نہ وہ زائل ہونے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کافر ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کا اس آیت کریمہ میں، دو آیت کریمہ میں مضمون بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ کفار اہل ایمان کو یہ کہا کرتے کہ تم ہمیں قیامت سے خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہو۔ اب دیکھیں پیچھے متقین کا ذکر کیا کہ متقین کے لیے قیامت کے دن سب انعامات ہیں۔ اب یہ کافر آگے سے ایمان والوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں قیامت کے بارے میں خواہ مخواہ ڈرایا کرتے ہو۔ پہلے تو قیامت کا آنا ہی عقلاً محال ہے، یعنی وہ اسے ناممکن کہتے قیامت آئے گی نہیں، اور کہتے تھے اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو تم کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ایمان والوں سے کافر کہتے تھے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے انعامات، دولت، عزت، شہرت، اولاد وغیرہ سے ہمیں یہاں دنیا میں نوازا ہے، اگر قیامت بالفرض آ بھی گئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی وہاں بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز کرے گا، اور جس طرح تم یہاں محرومی اور اسرت کی تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہو، قیامت کے روز بھی تمہارا یہی حال ہوگا۔ کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ غریب مسلمان تھے، تو اس لیے وہ ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے یہ طعنہ دیتے تھے کہ جس طرح تم یہاں دنیا میں اسرت تنگی کی زندگی ہے، اور اس کو یہ سمجھتے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ کسی کو دنیا میں نوازا ہے تو یہ اس کی کامیابی ہونے کی دلیل نہیں، تو وہ اس کو طعنہ بنا کر مسلمانوں کو دیتے تھے کہ قیامت کے روز بھی تمہارا یہی حال ہوگا۔ اور ان کے اس زعم باطل کی تردید اللہ نے فرمائی کہ فرمایا تمہارا یہ خیال سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں کہ وہ فرما بردار اور نافرمان میں امتیاز ہی نہ کرے، یعنی یہ اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ فرما بردار اور نافرمانوں میں یعنی فرق نہ کرے۔ جو لوگ ساری عمر اس رب العالمین سے ڈرتے رہے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے دنیا میں، انہیں تو وہ اپنی مہربانیوں سے فرمایا محروم کر دے، اور قیامت کے دن فاسقوں کو، گناہگاروں کو ان کے کفر اور کفران نعمت کی یہ جزا دے، فرمایا کہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا سنو کہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، دھاندلی اور اندھیر نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے دھاندلی اور اندھیر، اللہ کے یہاں دھاندلی اور اندھیر نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری عقلیں تمہارے اس گمان کی جو تم نے سوچ رکھی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں ایک جیسا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا
کہ مسلمان اور کافر دو الگ الگ قومیں ہیں، اسی سے ہمارا دو قومی نظریہ بھی بنا ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا جو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی جو نعرہ لگا تھا، وہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہے، ہندو الگ قوم ہے کافر، اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ قرآن بھی بتاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے لیے آگے کیا ارشاد فرمایا۔ اب فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے کہ جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن انعامات سے نوازا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، فرمایا کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے انعامات میں مسلمانوں اور کافروں کو برابر سمجھنے والوں، اللہ تم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب لے کر آیا ہے، نازل ہوا ہے کہ جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے کہ جو تم پسند کرو گے، اور اس میں پڑھ پڑھ کر تم یہ باتیں مسلمانوں سے کہتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے کافرو، کیا ہم تمہارے بارے میں ایسی قسمیں ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو قیامت تک ہم پر لازم ہے کہ ہم ان قسموں سے اس دن نکلیں گے جس دن ہم تمہارے لیے حکم کر دیں کہ آج تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے اللہ کے نزدیک خیر و کرامت کا دعویٰ کرتے ہو۔ یعنی تم یہ سمجھتے دنیا میں نے تمہیں سب کچھ دیا تو آخرت میں بھی تمہیں، دنیا میں تم کفر کرتے رہے، میری نافرمانی کرتے رہے، میرے ساتھ شریک کرتے رہے، اور تم سمجھتے ہو قیامت کے دن میں تمہارے لیے یہ حکم دے دوں گا کہ تمہیں خیر و کرامت کا دعویٰ کرتے تو وہ تمہیں سب کچھ مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے سل ہو، تم ان سے پوچھو محبوب، ایہم بذالک زعیم، کہ اس میں کون اس کا ضامن ہے، ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے جس نے گارنٹی دی ہو کہ آخرت میں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر انہیں بھی ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں کہ جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہوں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہوئے ہوں۔ فرمایا اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ان شریکوں کو لے کر آئیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ مذکور ہو، لکھا ہوا ہو جو وہ کہتے ہیں۔ فرمایا نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے، عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی موافقت کرتا ہے۔ پھر ان کی سزا بیان کی، یہ ساری باتیں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کیا ہوگی ان کی سنیے۔ وہ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوگی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب کہ وہ تندرست تھے۔ ان دو آیات میں ارشاد فرمایا مشرکوں کو اپنے شریکوں کو، فرمایا مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں گے کہ جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کرے، اور قیامت کے دن کفار و منافقین ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر فرمایا کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔
تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور فرمایا ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح فرمایا سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر انہیں شرم جب ہوگی تو وہ اپنی شرم و ندامت سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، اور فرمایا قیامت کے دن ان کافروں کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اذانوں و تکبیروں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود نہ کرتے تھے۔ فرمایا ان کے اس عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ اب یاد رکھیے یہاں اس آیت کریمہ میں ساق کا لفظ آیا، سین الف قاف۔ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں جو ساق آیا تو ساق کھلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، یعنی جس دن ایک ساق کھولی جائے گی۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ساق کھلنے سے مراد ہے وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے ان کافروں کو پیش آئے گی۔ اور اسی جملے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے، یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، علماء کہتے ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ جس دن ساق یہ پنڈلی کو کہتے ہیں، عربی میں جو سین الف قاف ہوتا ہے یہ پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس آیت کے معنی کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور یہ بات شروع میں ہم عرض کر چکے تھے آپ کے سامنے کہ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات آیات کے معنی جو ہے وہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم علماء نے یہ کہا کہ قرآن پاک یا احادیث میں مذکور متشابہات کے بارے میں اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے، نہ اس کے معنی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ قرآن میں جو لفظ آیات متشابہات آئے ہیں تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے جو بھی مراد ہے ہم وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آیات متشابہات میں کبھی کلام علماء نے نہیں کیا، تو اسی لیے آیت اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوم یکشف عن ساق، یعنی جس دن ایک ساق کھولی جائے گی کہ جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کیا ساق مراد ہے یہ آیات متشابہات میں سے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ جہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے، آپ نے غور کیا ہو ترجمے میں تو آپ نے دیکھا کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ کفار اور منافقین انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں صرف کافروں کے لیے قرآن نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز کو قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جماعت کا حکم اللہ نے قرآن میں ہم مومنوں کو دیا۔ اسی طرح جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سنیے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو بڑے سست ہو کر فرمایا کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے منافق نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ نماز میں سستی کرے۔ منافق کی یہ عادت ہے کہ نماز اگر پڑھے گا تو سست ہو کر یا لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے پڑھے گا اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو اس کا اگر آپ الٹ کریں تو مومن اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ سستی سے نہیں بلکہ چستی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں ان کا گمان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں کوئی بھی گمان فاسد مومن نہیں رکھتا۔ اسی طرح نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یہ لوگ نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ بیان کر کے اور میں حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے سستی کرنے والوں کے بارے میں بتا دیا، نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا، اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اللہ فرماتا ہے عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ بھی بے شمار ہیں کہ جس میں نماز کی اہمیت کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ نماز کے معاملے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے عشاء کی نماز میں، باقی نمازوں میں مسجدوں میں رش بھی ہوتا ہے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہمارا معاملہ بہت سست ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں یعنی بھاری نماز جو ہے وہ عشاء اور فجر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ جانتے کہ کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور حضور اسی حدیث میں فرماتے ہیں بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ یعنی یہ کتنی بڑی وعید ہے، حضور فرماتے ہیں انہیں بھی جلا دوں، ان کے گھر کو بھی جلا دوں۔ یعنی یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں نہ آنے کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک اور سن لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو فرمایا سبھی بگڑے، یعنی سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہم سمیت ہمارے گھر والوں سمیت پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے با جماعت نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کا بھی ذوق و شوق عطا فرمائے اور کامل خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، نمازوں کا ہم سب کو پابند بنا، صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے مولائی کریم نمازوں کو پنجگانہ با جماعت خشوع خضوع کے ساتھ ہمیشہ زندگی کی آخری سانس کا قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو ذکر اللہ سے آباد فرما، ہمارے گھر میں خواتین میں سے
مولا کریم اور مردوں میں سے جو نماز نہیں پڑھتے میرے مولا سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے حیائی، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے دور فرما، ہمارے سب گھر والوں کو، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے۔